تو یہ وہ پچھلی ویڈیو میں کیا بیان کر رہے تھے ہم کہ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث حدث سے ہے، یعنی انسان سے ایسا معاملہ ہو جانا جو انسان کے اختیار میں نہ ہو، یعنی حادثہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں حادثہ ہو گیا، کہتے ہیں نا، یہ حدث اور حادثہ سے ہے نا، یہ حادثہ حدث سے ہی ہے نا۔ حادث یعنی اچانک معاملہ ہو گیا جو انسان کے اختیار میں نہیں، حادثہ اس کو کہتے ہیں جو معاملہ انسان کے اختیار میں نہ ہو، اس سے نکلا ہے حدیث۔ اب نبی کی بات کو، سرکار کی بات کو حدیث کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے کیونکہ وہ معاملہ انسان کے اختیار کے بغیر ہے۔ وہ بھی حدیث کہتے ہیں جو معاملہ انسان کے اختیار کے بغیر ہو، جس میں انسان کا عمل دخل نہ ہو، مخلوق کا عمل دخل نہ ہو، بغیر اختیار کے۔ جیسے کوئی ہرن جا رہا تھا، شیر نے پکڑ لیا، ہرن تو نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے پکڑے، شیر پکڑ لیا۔ انسان روڈ پہ جا رہا ہے، ایک دم گاڑی لگی ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی یا کچھ ہو گیا، انسان تو نہیں چاہ رہا تھا کہ مجھے چوٹ لگ گئی۔ اس کو کہتے ہیں حدث، اسی میں سے حدیث ہے۔ اب نبی کی بات کو ہم حدیث کیوں کہتے ہیں؟ نبی کی بات کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کا کوئی قول، فعل، تقریر اس کے اختیار میں نہیں۔ ہر معاملہ اللہ کے رسول کا کس کے ساتھ ہے؟ اس کے اختیار کے بغیر، وحی کے ساتھ۔ کیا وحی نبی کے اختیار میں ہے؟ نہیں۔ کس سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے۔ اور قرآن پاک کے اندر کیا ہے کہ نبی جو ہے وحی کے بغیر نہیں بات کرتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ درود شریف پڑھا کرو بیٹے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ نبی کا کوئی معاملہ وحی کے بغیر نہیں۔ جب بھی نبی کو بات کرے گا یا عمل کرے گا، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ نبی کا کوئی اختیار نہیں اس معاملے کے اندر۔ وہ جو معاملہ بھی کرتا ہے وہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے اختیار میں ہے، خدا کے معاملے میں ہے کہ وہ معاملہ انسان کے اختیار کے بغیر، نبی کے اختیار کے بغیر اس کے اوپر نافذ کر دیتے ہیں۔ وہ جو بات بھی کرتا ہے وحی کے ساتھ کرتا ہے، اور وحی جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں۔ اس لیے نبی کی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں، ایک ہے اثر۔ تو نبی کی بات کو کیا تھا کہ وہ اختیار نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ حدیث یعنی نبی جو بھی بات کرتا ہے وہ کس کے ساتھ تعلق؟ اس کا وحی کے ساتھ ہے، اور وحی کسی نبی کے اختیار میں نہیں، وہ بغیر اختیار کے اس کے اوپر نازل کی جاتی ہے۔ وحی کا یہ ہے، اس لیے نبی کی بات کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صحابی کا جو قول فعل ہے، ان کا بھی کچھ معاملہ ہوگا۔ تو صحابی کے، چونکہ صحابی کے قول فعل کو ہم اثر کہتے ہیں، اس کو حدیث نہیں کہتے۔ عمومی لحاظ سے تو ہم حدیث میں شامل کرتے ہیں، لیکن اصل میں اثر ہے، چونکہ جو ہے انبیاء، صحابہ کرام اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھتے تھے، تو ان کی بات کو وہ قبول کرتے تھے۔ اصل کا مطلب ہے قبول کرنا۔ ان کی بات کو قبول کرتے تھے، ان کے قول فعل کو قبول کرتے تھے، ہر وقت تیار رہتے تھے کہ اس وقت ہمیں سرکار سے کوئی معاملہ مل جائے گا،
اس لیے نبی کی صحابہ کرام کی بات کو ہم اثر کہتے ہیں. لیکن حدیث اصول فن حدیث کے اندر اس کو بھی حدیث کہا گیا ہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اثر. چونکہ صحابہ کرام جو ہے وہ اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے، اس لیے ہم اللہ کے رسول کی بات کو کیا کہیں گے؟ ہیں؟ اللہ کے رسول کے نہیں، اللہ کے رسول جو صحابہ کرام ہیں ان کی اللہ کے رسول کی بات کو ہم کیا کہیں گے؟ حدیث. صحابہ کے معاملے کو کیا کہیں گے؟ اثر. کیونکہ کوئی بھی فعل صحابہ کرام کا کیونکہ اثر قبول کیا ہوتا ہے، کوئی بھی فعل صحابہ کرام کا وہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف نہیں چل سکتا، اللہ کے رسول کے حکم کے بغیر نہیں ہے. ان کا جو معاملہ بھی ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. چونکہ وہ اللہ کے رسول کا اثر قبول کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کرتے ہیں. جیسے باپ کی اولاد اثر قبول کرتے ہوئے اس کی جیسی زبان بولتی ہے، اس کی ایسی حرکات کرتی ہے، ہوتا ہے نا، ایسے ہے نا. اسی طریقے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے پاس بیٹھتے تھے تو ان کا اثر قبول کرتے تھے. اس لیے کیا ہے؟ صحابہ کرام کی بات کیا ہے؟ اثر. کیونکہ صحابہ نے اللہ کے رسول کی بات کو قبول کیا ہے، متاثر ہوئے ہیں ان سے. اللہ کے رسول کی بات حدیث ہوگی تو یہ اثر ہوگی. اب اس کے بعد آ جاتا ہے تبع تابعین، صحابہ کرام کے بعد والا. ان کی بات کو ہم جو یہ عمل کرتے ہیں ان کی بات کو ہم خبر کہیں گے. ویسے تو حدیث کو بھی خبر کہا گیا ہے، فن حدیث میں خبر کہا جاتا ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ تبع تابعین کی بات کو ہم اثر کہیں گے، خبر کہیں گے. خبر کیوں کہیں گے؟ خبر کا مطلب ہوتا ہے غبار کا اڑنا. ایک جگہ سے غبار اڑ کے دوسری جگہ پہ جا کے گرنا. خبر کا مطلب یہ ہے. تو چونکہ پہلا زمانہ تھا اللہ کے رسول کا، وہ تھا حدیث. پھر صحابہ کرام جو اثر قبول کیا تھا ان کی بات کو اثر. اب جو اللہ کے رسول کی بات اڑتی اڑتی بعد والے زمانے میں، پہلے زمانہ آ گیا اللہ کے رسول کا، پھر صحابہ کا، پھر تبع تابعین کا. اب وہ بات اڑتی اڑتی کن کے پاس آئی؟ تبع تابعین کے پاس. تو انہوں نے خبر لی، ان کو خبر ہوئی. بات سمجھو کہ اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے. ڈائریکٹ تو نہیں نا، اللہ کے رسول کی انہوں نے بات کو دیکھا، صحابہ کرام کو دیکھا تھا، کسی نے تبع تابعین کو دیکھا، تابعین کو دیکھا تھا، کسی نے تبع تابعین کو دیکھا تھا، ایسی طرح. تو انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہمارے پاس بات اڑ کے آئی ہے خبر، ہمارے پاس خبر ہی ہے نا یہ حدیث جو ہے، اس لیے ہم خبر پہلے کہتے ہیں حدیث کو. حدیث کو پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ خبر. پہلے کیا کہتے ہیں ہم؟ خبر کہتے ہیں نا حدیث کو. خبر کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہمیں اڑتی اڑتی ہمارے پاس آئی ہے. اس کو خبر بھی اس لیے کہتے ہیں. لیکن جب ہم تقسیم کریں گے پھر اللہ کے رسول کی بات کو حدیث کہیں گے، صحابہ کرام کی بات کو اثر کہیں گے، تبع تابعین کو اسی لحاظ سے. ویسے تو ہمارے پاس خبر اڑتی آئی ہے، ایسی ہے نا، اڑتی اڑتی ہمارے پاس آئی ہے. یہ خبر ہے. خبر کا مطلب کیا ہے؟ غبار کا اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا. دھیان ہے میری طرف. تو تب پہلا زمانہ تھا صحابہ اللہ کے رسول کا، پھر صحابہ کا، پھر آ گیا تبع تابعین کا. اللہ کے رسول کی بات کو حدیث، صحابہ کرام کی بات کو اثر، کیونکہ انہوں نے سرکار کے پاس بیٹھتے تھے، اثر قبول کیا تھا، متاثر ہوئے تھے. اب بات اڑتی اڑتی تبع تابعین کے پاس آ گئی تو یہ کیا ہے؟ خبر. میری بات سمجھ آ گئی؟ تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تو حدیث کا معنی ہو گیا نا. حدیث کا معنی ہو گیا کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو معاملہ، حدث کا مطلب ہے جو معاملہ انسان کے اختیار کے بغیر اس پر نازل ہو جائے، اس کے بغیر اس کے معاملہ، جیسے حادثہ ہو جاتا ہے راستے میں. میرے کہنے کا مقصد ہے اس لیے ہم اللہ کے رسول کو، کیونکہ نبی کا کوئی معاملہ وحی کے بغیر نہیں، اس لیے اللہ کے رسول کی بات حدیث ہے. صحابہ کرام کیا تھے؟ آپ کے پاس بیٹھتے تھے، اثر قبول کرتے تھے، اس کے لیے ان کی بات کو اثر کہا جاتا ہے. اور اڑتی اڑتی بات جن کے پاس آئی انہوں نے نقل کی، وہ تبع تابعین. ان کی بات کو ہم کیا کہیں؟ قول فعل تقریر کو کیا کہیں گے ہم؟ خبر. ٹھیک ہے. اب وہ بات ہم تک بھی اڑ کے آئی ہے،
اس لیے ہم احادیث مبارکہ کو ہم خبر کہتے ہیں، ایک خبر متواتر، ایک خبر واحد. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. بقایا ہم انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے اس کے بارے میں ہے.